لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واحفظنا فإنك خير الحافظين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا جميعا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الخائفين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في شام، اللهم انصر المسلمين في الهند وفي باكستان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، ومسجد البابلي من قبضة الهنود. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أعمالنا بذكر القرآن، ونور أبداننا بنور القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا.
ومن النار سترا وحجابا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك صلى الله عليه وسلم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية. صل على محمد وآله البرر النقية واغفر لنا بالعشاء والعشية. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم العز والبقاء ويا ذا الجلال والجود والعطاء. يا الله يا رحمن يا رحيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر للمؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والميتين إنك سميع قريب مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمرتضى بلغ مقاصدنا يا رب بالفاطمة بلغ مقاصدنا يا رب بالحسنين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین اے قادر مطلق اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فعل ہمارے اس رات کے خیام کو قبول فرمائیے. پروردگار اس رات کو آپ نے برکتوں سے بھر دیا میرے مولا. اس ماہ مبارک کی فضیلت کا سبب نزول قرآن اور یہ رات نزول قرآن والی ہے میرے مولا. اور اسی نزول قرآن کی رات کو آپ نے اس قدر برکتوں سے بھرا کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ازلی محروم ہے. پروردگار آپ ہی کی توفیق سے آپ کے بندوں نے یہاں جمع ہو کر آپ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے میرے مولا. آپ کو پکارا ہے میرے مالک. آج کی رات آپ نے فرشتوں کو بندوں کو سلام کرنے کے لیے بھیجا. ہم تو گنہگار ہیں مولا. ہمیں بندگی کہاں آتی ہے, ہمیں نماز پڑھنی کہاں سے آتی ہے مولا. ہم کو نماز کی نقل بھی نہیں آتی. تیرے فرشتے نیک بندوں کو سلام کرنے, آپ کے فرشتے آپ نے پیغام سلام دے کر بھیجا ہے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں. آپ کے فرشتے نیک بندوں کے پاس جاتے ہوں گے مولا. ہم تو گنہگار بندے ہوں گے, ہمارے پلے میں عبادت نہیں میرے مولا. ہمیں اپنے سجدوں کی خبر نہیں, ہمیں اپنی نمازوں کی خبر نہیں. ہم خود کو بندے کہلانے کے لائق نہیں سمجھتے میرے مالک. آج فضل والی رات ہے میرے مولا, کرم والی رات ہے مالک, آج بخشش والی رات ہے مولا. پورا ماہ مبارک آوازیں آدھی رات کے بعد لگائی جا رہی ہیں آسمان سے. ہے کوئی مانگنے والا مولا؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. کیا مانگا جائے, آپ کو کیسے
آپ کو کیسے پکارا جائے؟ مولا تجھے سوچیں کیسے؟ ہمیں یہ سلیقہ نہیں میرے مالک، ہم بس بے سلیقہ ہیں، ہمیں آرزوؤں کا قرینہ نہیں میرے مولا۔ ہم مانگیں کیا مولا، ہم آرزو کیا کریں، ہم التجا کیا کریں مالک؟ ہم کو نہ دعا کرنا آتا ہے، ہم کو نہ سجدے کرنے آتے ہیں مولا۔ بس ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ہم نے تیرے کچھ نیک بندوں کو رمضان میں ایسا عمل کرتے دیکھا، بس ہم ان کی نقل کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں مالک۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو سرکار مدینہ کی کامل عبادتوں کے صدقے طفیل قبول فرما لے میرے مولا۔ مولا ہمیں اپنے بندگی کا سلیقہ عطا فرمائے۔ آپ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، میرے بندے پہلوں میں تھوڑے ہیں، بعد والوں میں میرے تھوڑے ہی بندے ہیں۔ نہ جانے ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہو جائے میرے مولا۔ ہم کو آپ کی بندگی کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ ہم دنیا میں آئے، ہماری زندگی بہائم چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح مولا، ہماری زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ایمان والی حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کرم فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، ہمیں سرکار مدینہ کی سچی غلامی عطا فرمائیے مولا۔ ہم کو دھوکہ، دکھاوا، حرص، ہوا، ہوس، اس طرح کی جو بیکار کی زندگی ہم گزار رہے ہیں میرے مولا، اس گندی دلدل سے ہمیں نکال کر میرے مولا ائمہ اہل بیت پنجتن پاک کے حق کے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس دین کے لیے خلفائے راشدین نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا ہے میرے مولا، اس دین کو اقطاع عالم میں عام کرنے کے ہم کو قابل بنا دے میرے مولا۔ ہم نہ صحیح، ہماری آل اولاد میں میرے مولا ایسے پیدا ہوں اسلامی مبلغ جو دنیا بھر میں دین کی خدمت کرتے رہیں میرے مولا۔ ہم کو اور ہماری آنے والی تا قیامت تک کی نسلوں کو ایمان کاملہ کی دولت سے سرفرازی ہو میرے مولا۔ مولا ہماری نسل میں برکت ہو، ہماری آل اولاد میں برکت ہو میرے مولا۔ ہم کو دین کے کام کے لیے چن لے میرے مولا۔ ہم کو پہلے خود کو دینداری کی دولت عطا ہو میرے مولا۔ ہم کو خواجہ خواجگاں کی طرح دل کو آپ کے ذکر سے منور کرنے کی سعادت نصیب ہو میرے مولا۔ خواجہ باقی باللہ مجدد الف ثانی صابر پاک محبوب الہی شیخ عبد القادر محبوب سبحانی شیخ محی الدین ابن عربی شیخ شہاب الدین سہروردی جنید بغدادی سری سقطی امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل امام مالک یا رب العالمین اویس قرنی امام حسن بصری اور حضور شیخ عبد القادر غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی پیر پیران میر میران میرے غوث پاک کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں ان کے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا ہم بڑے پریشان حال ہیں میرے مولا، یہ دنیا داری کی زنجیریں ہمارے پیروں میں جکڑی جا رہی ہیں، ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتی میرے مولا۔ ہم کو دنیا اتنی عطا فرمائیے، ایسی دنیا میں ایسے معاملات ہمیں عطا ہو میرے مولا، اس میں برکت کے ساتھ ایسے معاملات ہمارے کاروبار کے، ملازمت کے، تعلیم کے، اولاد کی تربیت کی، یہ سارے معاملات ایسے آسانی سے چلے میرے مولا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کی ہم کو فرصت بھی نصیب ہو، اس کی توفیق بھی نصیب ہو، ہمیں آپ کو منانے کا سلیقہ عطا ہو میرے مولا، ہمیں آپ کو منانے کی فکر نصیب ہو، ہمیں قرآن سے محبت، مودت اور قرآن کی تلاوت سے ہم کو ایک لذت اور حلاوت نصیب فرمائیے میرے مولا یا رب العالمین۔ آپ نے جو احکامات دیے اس کی تعمیل کی توفیق عطا ہو، آپ نے جن سے منع فرمایا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم تیری بارگاہ کے بھکاری ہیں میرے مولا۔ آج کی رات جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں میرے مولا، ہم بھکاریوں کی جھولی میں اپنے فضل کی خیرات عطا فرما مولا۔ جو خاندانی بھکاری ہوتے ہیں ان کو مانگنے کا سلیقہ آتا، ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا میرے مولا۔ اپنے فضل سے ہمارے چہرے ناقابل رحم ہے میرے مولا، اپنے حبیب پاک کے گنبد خضرا کے حسین جلوے کے صدقے طفیل ہمیں سرکار کے نواسوں کا حسنین کا اتارا عطا فرما دے میرے مولا، حسنین کریمین کا اتارا عطا فرما دے مولا۔ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سر پہ تادیر سلامت رکھیے، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر سلامت رہے میرے مولا۔ مولا ہمیں جن کے ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے مولا یا ربی۔ ہمارے مقی صاحب کے والدہ افضل بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کی بخشش فرما دے میرے مولا۔ ہمارے فیض بھائی کی ہمشیرہ رومان
خانم کا انتقال ہوا میرے مولا اسی رمضان میں، ان کی بخشش فرما دے میرے مولا۔ آج پاکستان میں سکندر بھائی کے والد کا انتقال ہوا ہے میرے مولا، سکندر بھائی کے والد کی بھی مغفرت فرما میرے مولا، انہیں غریق رحمت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما مولا۔ زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر، وقت نزا آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے مولا۔ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائیے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے، محشر کی رسوائی سے محفوظ فرمائیے مولا۔ زندگی کیسے بھی گزرے، جب آخری لمحہ آتا ہے میرے مولا، ایک طرف موت کے فرشتے آتے ہیں تو دوسری طرف شیطان بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے مولا۔ ایمان کی خبر تو رخصتی کے وقت ہوتی ہے، اگر اس لمحے شیطان ہمارے ہم پر غالب آ گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا مولا، ہم برباد ہو جائیں گے میرے مولا۔ ہمیں بربادی سے بچا لے، تو بڑی قوت والا ہے میرے مولا، جو تیری پناہ چاہتا ہے شیطان سے، اس کو تو پناہ عطا فرماتا ہے۔ ہم کو دین و دنیا میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے میرے مولا۔ ہمیں غوث العظم دستگیر کی نصرت عطا فرمائیے، ہمیں سرکار مدینہ کی قبر میں رویت نصیب فرمائیے، ہمیں میدان محشر میں حوض کوثر حسنین کریمین کے دست مقدس سے پینا نصیب فرمائیے یا رب العالمین۔ رسوائی سے بچائیے، ذلت سے بچائیے، شیطان کی بندگی سے، نفس کی پرستی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا ہو میرے مولا۔ ہم کو حق پرستی، حق شناسی، توحید خالص نصیب ہو میرے مولا۔ ہم کو توحید خالص کا جام عطا ہو میرے مولا، ہم کو توحید خالص کا جام عطا ہو مولا۔ ہماری گفتگو میں وہ چاشنی عطا ہو، ہمارے ایمان میں وہ جذبے پیدا ہو میرے مولا یا رب العالمین۔ جو ہماری صحبت میں بیٹھے اس کو بھی اسلام سے محبت ہو جائے، اس کو بھی عبادتوں کی رغبت پیدا ہو جائے مولا۔ ہماری گفتگو مبلغوں والی بنا دیجئے، حکمت والی، شیرینی اور حلاوت والی بنا دیجئے، ہمیں اخلاق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے مولا۔ جتنے حاضرین ہیں یا ربی، جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب کو بخش دیجئے مولا، ہم سب کو بخش دیجئے مولا۔ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے میرے مولا، اس میں ایک آپ کا محبوب ہوتا ہے مولا۔ اس مجمع میں ایک بندہ وہ ہے آپ جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں میرے مولا، ہم آپ کے اس بندے کا وسیلہ دیتے ہیں مولا، ہم تمام کو بخش دیجئے یا ربی۔ آپ کے اس نیک بندے کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دیں میرے مولا، ہم سب کو بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ ہم نے آپ کی بڑی نافرمانی کی ہے مالک، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ہم نے سرکار مدینہ سے سنا، آپ کے محبوب سے سنا، آج شب قدر بخشش کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے مولا۔ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے مولا۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو میرے مولا یا ربی۔ ہم سب کے گھروں میں جتنے ہمارے اہل و عیال، اعزاء، اقارب، سب کو میرے مولا اس بھیانک وائرس سے محفوظ فرما، اس وبا سے ہم سب کو بچا میرے مولا۔ ہم سب کو صحت اور توانائی عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ جتنے حاضرین ہیں اس مسجد کو دروازے آپ کی عبادت کے لیے محدود انداز میں کچھ 10 افراد کے لیے جتنی پرمیشن ملی ہے ہم نے کھولا ہے میرے مولا۔ یہاں آنے والوں کو شفا ہی شفا عطا فرمائیے میرے مولا۔ یہ دروازے خیر آپ کے گھر کی چوکھٹ ہے میرے مولا، یہاں جو آئے اس کو شفا، برکت اور سرفرازی ہی عطا ہو میرے مولا یا رب العالمین۔ خاص طور پر یہاں اس مسجد میں جعفر صاحب نے جو اہتمام کروایا ہے میرے مولا، ان کو جزائے خیر عطا ہو۔ جعفر صاحب کو صحت کامل عطا ہو میرے مولا۔ جعفر بھائی کے گھر میں برکتیں عطا ہو، ان کی آل اولاد کے ساتھ خیر کے معاملات ہو میرے مولا، ان کو خیر نفع ہی عطا ہو یا رب العالمین۔ ان کے والدہ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رہے میرے مولا۔ جتنے حاضرین ہیں میرے مولا، جتنے لوگوں نے خاص طور پر یا ربی ابتدا سے اس مسجد کو وقت دے کر اپنی صلاحیتوں سے یا رب العالمین اس سلسلے کو یہاں تک پہنچا میرے مولا، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما یا ربی۔ جناب سید رئیق احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرما میرے مولا، ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ تادیر سلامت رکھ میرے مولا۔ سید خواجہ سمیع الدین صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پہ تادیر سلامت رکھ میرے مولا۔ سید معظم حسین صابری جو کافی وقت دیتے ہیں مسجد کو، کافی خدمت کرتے ہیں میرے مالک، ان کو جزائے خیر عطا فرما میرے مولا۔ سید معظم صاحب کو جزائے خیر دے، ان کے گھر بار میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کی والدہ کا سایہ سر پہ سلامت رکھ۔ جتنے لوگ حاضر ہیں، جو حاضر نہیں ہو سکے میرے مولا،
جو لوگ ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جتنے یہاں آتے خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا جو بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، یا رب العالمین ان سب کو میرے مولا دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے مولا، ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھ میرے مولا، ہمیں آپ کی بارگاہ کا بھکاری بنائے رکھیے میرے مولا، ہمیں آپ کی بھیک کافی ہو جائے، پھر ہم کو ہوا اور حرص سے بچنے کی توفیق عطا ہو یا ربی۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين.